اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، اس وقت عالم اسلام کے اتحاد کی کتنی ضرورت ہے، یہ مسلمانوں کو ظالموں اور جابروں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے کتنا ضروری ہے، اس اہم موضوع پہ ہم نے گفتگو کی ہے جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب سے۔ آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ پراچا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ٹائم دیا۔ موضوع جیسا کہ ذکر ہو چکا، عالم اسلام کے اتحاد کی ضرورت۔ تو پراچا صاحب، اس وقت فی زمانہ دشمن کھل کر عالم اسلام کے مقابل آ کھڑا ہوا ہے۔ غزہ و فلسطین پہ 2 سال سے زائد جارحیت، اس کے بعد سقوط شام، اور پھر فلسطین کے مظلوموں پہ ظلم کرنے کے بعد ایران پہ حملے کیے گئے، اور اب پاکستان کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، خدا نخواستہ۔ ایسے حالات میں عالم اسلام میں اتحاد کیوں کر ضروری ہے، اور اس کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجم رضا صاحب، اتحاد کی ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے، اور یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اور قرآن پاک نے یہ حکم مستقل دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو تھام لو، مل کے تھام لو، جمیعہ سارے مل کے تھام لو۔ اور یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اگر تم یہ اسے تھامو گے نہیں، وَلَا تَنَازَعُوا، تم اگر تنازعات میں پڑو گے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تم پس ہمت ہو جاؤ گے اور دنیا سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ چنانچہ ہم اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ دنیا میں 57 سے زیادہ آزاد ریاستیں ہونے کے باوجود اور ایٹمی قوت بننے کے باوجود دنیا سے ہماری ہوا اس طرح سے اکھڑی ہوئی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک غزہ کے اندر ایک دن کے لیے بھی ہم اسرائیل کی جارحیت اور بمباری کو نہیں رکوا سکے۔ اس دوران عیدین بھی آتی رہی ہیں، اس دوران وہاں پر مظلوموں کے جسموں کے چیتھڑے اٹھتے رہے ہیں، لیکن ہمارے تمام ممالک مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکے کہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اور جس کا قرآن پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے؟ تو یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ یہ بات اس کے باوجود ہے کہ ایران نے بھی اور یمن نے بھی اور کئی ممالک نے، اور اس کے علاوہ خود اہل غزہ نے، خود وہاں کی تنظیموں نے، وہاں حماس نے، وہاں اسی طرح سے دیگر تنظیموں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، لہو دیا ہے، قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور اس بارے میں جو کچھ بھی وہاں کی لیڈرشپ نے اپنی قربانیاں دی ہیں، حزب اللہ نے قربانیاں دی ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بات تاریخ کے اندر ثبت ہو گئی۔ اب یہ کہ اس کے بعد بھی اگر ہم یعنی جو مسلمان ممالک ہیں وہ اگر اتحاد قائم نہیں کرتے تو یہ ایک بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہوگی، اور اس کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اہل مغرب جن کو خاص طور پہ ہم کہتے تھے کہ ان کے اندر ایک بے حسی موجود ہے، آج وہ بات کر رہے ہیں۔ آج برطانیہ سے آواز اٹھ رہی ہے، آج فرانس سے آواز اٹھ رہی ہے، آج اسپین سے آواز اٹھ رہی ہے، آج وہاں کے موسیقی والے یعنی کنسرٹ کرنے والے آواز اٹھا رہے ہیں، وہاں کے طلباء اٹھا رہے ہیں، وہاں کی یونیورسٹیوں سے آواز اٹھ رہی ہے۔ تو اگر اس سارے کے باوجود ہم نہ اکٹھے ہوں، یعنی مسلمان اکٹھے نہ ہوں، تو اس سے زیادہ پھر وہ وقت کب آئے گا؟ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان پر اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل لرز اٹھیں؟
تو یہ وہ وقت ہے کہ جب دل لرز اٹھے اور اللہ کی خشیت کے ساتھ کانپ اٹھے. تو اس لیے یہ جو بات جو سوال آپ کا ہے کہ کب اکٹھے ہوں گے، تو اب اکٹھے ہوں گے، اب اکٹھا ہونا چاہیے. جو کچھ ابھی ایران نے کردار ادا کیا یہ بڑا شاندار کردار تھا. اس کردار کے بعد پھر اب اہل ایمان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور مل کے ایک کردار ادا کرنا انتہائی ناگزیر ہو چکا. جی اچھا پرج صاحب، ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا، جیسے آپ نے بتایا کہ مغرب کے عوام تو یقیناً مظلومیت کی حمایت اور جاہریت کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن یورپی اقوام امریکہ کی قیادت میں اور نیتن یاہو جیسے مجرم کو لے کر مسلمانوں پہ مسلسل جاہریت کر رہے ہیں. ایسے میں جمہوری اسلامی ایران کے رہبر انقلاب نے بھی افغانستان سے یمن تک ایک اسلامی دفاعی کوریڈور کی بات کی تھی. کیا اب اس کی ضرورت کچھ واضح نہیں ہوگی، اور اگر یہ ہو تو یہ کیسے عملی جامہ اس منصوبے کو پہنایا جا سکتا ہے، اسلامی دفاعی کوریڈور؟ دیکھیں یہ صورتحال تو اب واضح ہو رہی ہے نا کہ جو کچھ عزائم ہیں اسرائیل کے اور جو عزائم ہیں امریکہ کے وہ تو واضح ہیں. جی اور وہ جو جس طریقے سے وہ آگے سے آگے چل رہے ہیں، تو اگر آنکھیں آپ خود ہی بند کر لیں اور خطرے کو دیکھ کر آپ سمجھیں کہ یہ مجھ تک نہیں پہنچا اور ابھی دوسرے تک ہے، تو یہ پھر آپ کی اپنی مجرمانہ غفلت ہے. جی اور اس مجرمانہ غفلت کو آپ بھگتیں گے. اس لیے اب اس معاملے میں جو کچھ ایران کی طرف سے آواز اٹھی یا رہبر انقلاب نے بات کی ہے، اس بات کو آگے چلانا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اس کو کڑی سے کڑی نہیں ملائیں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اپنے ڈیفنس کو ٹھیک کریں، ورنہ یہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی خلا دیکھ کر اس میں سے کریں گے کوشش کہ اس کو آپ کو نقصان کسی طرح سے بھی پہنچائیں. اس لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس یعنی مسلمان قوتوں کے پاس ہے. خاص طور پر یہ پہلو بھی ہے کہ یہ معاملہ صرف مسلمان قوتوں کا نہیں ہے، یعنی یہ جو خطہ ہے جنوبی ایشیا جس میں چائنا بھی ہے، جس میں افغانستان اور روس اور دیگر بھی قوتیں ہیں، اب یہ سارے کے ساروں کو مل کر بھی کچھ کرنا ہوگا. جو کچھ اسرائیل اور امریکہ اور ان کے عزائم ہیں، ان عزائم کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے عزائم میں کوئی معدنیات کے خزانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اور طرح کی عالمی ڈاکہ زنی کے بھی ہیں. اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی قوتوں کو اپنے آپ کو اکٹھا کرنا ہوگا اور اس نقطۂ نظر سے چیزیں دیکھیں نا جی، جس طرح سے یہ کیا گیا کہ ایٹمی تنصیبات پہ حملے، یا جس طرح سے یہ خیال کیا گیا کہ جی کسی کے معاشی قوتوں کے اوپر حملے، تو اب یہ سب کو مل کے سوچنا ہوگا کہ اپنے آپ کو ان جارح قوتوں کے خلاف آپ اکٹھے ہوں گے، تبھی آپ دیکھیں گے. یہ تجارت کی بات جو ہے یہ بھی یک طرفہ تجارت ہے کہ ہمیں ڈالر دے کے مضبوط کرتے رہو اور ہماری تجارت جو ہے وہ مضبوط کرتے رہو اور تمہیں جو ہے وہ کچھ نہ ملے. یہ جو ایک یک طرفہ تجارت ہے، اس کا بھی کے بارے میں بھی دنیا کو سوچنا ہوگا کہ تجارت تو دو طرفہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ سب کچھ اکٹھا کر کے ان کی تجوریاں بھرتے رہیں اور ان کے ہی بینک بھرتے رہیں، یہ بھی دنیا کو سوچنا پڑے گا.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اہم بات جو اس وقت ہم اگر بلاد ملت اسلامیہ کو دیکھیں، بلاد عرب ہو، افریقہ ہو، ترکی ہو، پاکستان ہو، پورے عالم اسلام میں بڑی بڑی شخصیات اس وقت بھی موجود ہیں، اور اس حوالے سے ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جو سیاسی، سماجی اور گلوبلی حوالے سے بڑا اہم مقام رکھتی ہیں؟ لیکن شخصیات بڑی اہمیت رکھتی ہیں ہمیشہ، اور اسی لیے شخصیات کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ دیکھیں نا، یہ ایران میں بھی اور اسی طرح سے ایران اور فلسطین میں آپ دیکھیں نا کہ بڑی بڑی ان شخصیات کو نشانہ بنایا گیا جو تحریک اسلامی کی شخصیات تھیں، یا سائنسدان تھے، یا وہ شخصیات تھی کہ جن کو بیداری کے لیے، امت مسلمہ کی بیداری میں جن کا ایک بڑا رول تھا۔ اس لیے اب جو شخصیات ہیں وہ بڑی قیمتی شخصیات ہیں، ان کو اپنا ایک رول ادا کرنا ہے اور ان کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ اس لیے یہ شخصیات جتنی بھی ہمارے پاس ابھی موجود ہیں، ان کو اپنا ایک کردار بھی ادا کرنا ہے، اور ان کا ہمیں مل جل کے تحفظ بھی کرنا ہے، اور ان کو مشترکہ متاع سمجھنا چاہیے۔ ان کو کسی تقسیم در تقسیم کے دائرے کے اندر نہیں لانا چاہیے، ان کو جمع در جمع کے دائرے کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر ہماری یہ قوتیں، جو ہماری شخصیات ہیں، یہ شخصیات مل کے امت مسلمہ کی بحثیت مجموعی بیداری کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے مل کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ فیصلہ ہمارے لیے بڑا ہی قیمتی ہوگا۔ اور اس سے ہمیں ماضی کے اندر بھی اسی طرح کی شخصیات نے امت کو اکٹھا کیا، امت کو بیدار کیا، امت کو آگے بڑھایا۔ علامہ اقبال ہیں، مولانا سید ابو العالی مودودی ہیں، امام خمینی ہیں، دیگر ہیں، تو سب ان شہید اسی طرح کی شخصیات، سید قطب ہیں، ان کیا؟ شخصیات کا ایک بڑا رول ہے۔ اسی طرح کی شخصیات اب بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا کردار ادا کر سکتی۔ اچھا فضل صاحب، بڑا ایک اہم سوال، مملکت خدا داد پاکستان اس وقت عالم اسلام میں بھی اور اپنے خطے میں بھی اسٹریٹجیکلی ایک بڑا اہم مقام ہمیشہ سے رکھتی آئی ہے، اور پاکستان کا اسرائیل کو ماننے کے حوالے سے ایک اصولی موقف ہے جو تحریک پاکستان، قیام پاکستان اور اب تک پاکستان اپنے اس سٹانس پہ ہمیشہ سے قائم ہے کہ اسرائیل ایک غاصب، جارے اور غیر قانونی ریاست ہے۔ لیکن پاکستان میں بہت سے ناموں سے، بہت سے طریقوں سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے آبجیکٹو یا اہداف کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، قوموں کی پالیسی جو ہوتی ہے وہ دو چار چھچورے لوگوں کے بیانات اور ان وزراء کے کہ جن کی جڑیں ملک کے اندر نہیں ملک کے باہر ہوتی ہیں، یہ پالیسیاں وہ نہیں بناتے۔ پالیسی تو ہمارے ملک کے ڈی این اے کے اندر شامل ہے، ہمارے ملک کی روح کے اندر شامل ہے۔ فلسطین کے بارے میں قائد اعظم علیہ الرحمٰ نے پاکستان بلکہ بننے سے پہلے فلسطین کے بارے میں ایک پالیسی واضح کر دی کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اور فلسطینیوں کا معاملہ کہ ان کی قومی ریاست، ان کی آزاد ریاست قائم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہمارا وہ موقف ہے کہ جو بانی پاکستان نے اور مصور پاکستان علامہ اقبال نے اور بانی پاکستان قائد اعظم نے متعین کر دیا تھا۔ یہ ہماری پالیسی ہے، یہ ہماری بنیادی پالیسی ہے۔ اسرائیل ناجائز بچہ ہے، اس کو بارے میں قائد اعظم نے کہہ دیا، اور اس بارے میں ہماری طرف سے کوئی لچک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اسے کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ بات جو ہے، یہ تو یعنی اگر کوئی آج یہ بات کرتا ہے تو وہ قائد اعظم کوئی روح کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ یہ ہمارے آئین پاکستان میں بھی فلسطین کے بارے میں کہ پاکستان ہمیشہ فلسطین کی اور کشمیر کی حمایت کرتا رہے گا، یہ ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے۔
اسی طرح سے ہم دنیا ساری تسلیم کر لے، عرب بھی تسلیم کر لیں، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری کشمیر پالیسی اور فلسطین پالیسی یہ ایک طرح کی ہے۔ اس لیے کہ جب اگر اسرائیل کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو گویا کہ پھر ہم فلسطین کشمیر کے مسئلے سے ہم دستبردار ہوتے ہیں۔ وہ ایک ناجائز ریاست ہے اور مقبوضہ کشمیر پہ بھارت کا قبضہ بھی ناجائز قبضہ ہے۔ اگر وہاں کے ناجائز قبضے کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو بھارت کے بھی ناجائز قبضے کو پھر ہم تسلیم کرتے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہم ایک واحد ایٹمی طاقت ہیں، ہم کسی صورت بھی اس کو تسلیم کرنے کی بات نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بات ہے کہ جی یہاں پہ ایک ابراہیم اکارڈ کی بات ہے، یہ ابراہیم اکارڈ کیا ہے؟ یہ ٹرمپ کے یہودی داماد کی طرف سے پیش کی گیا 2020 میں، اور یہ 2020 سے انہوں نے چلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ دھوکہ دہی کی بات ہے، یعنی اسلام کے آنے کے بعد یہودیت ختم اور عیسائیت ختم ہے۔ وہ ملت اب جو ہے وہ امت مسلمہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب امت ایک ہی ہے اور وہ امت مسلمہ ہے۔ اب یہ تلک امت قد خلت، یہ امتیں ختم ہو گئی، قد خلت یہ ختم ہو گئی ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم ہر روز دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میں اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ اور قرآن پاک بتاتا ہے کن پہ غضب نازل ہوا ہے، وباؤ بغضب من اللہ، جن پہ غضب نازل ہوا ہے وہ یہود ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پہ لعنت اور پھٹکار اور غضب نازل ہوا ہے۔ جن پہ اللہ نے غضب نازل کیا ہے ان کے بارے میں ہم دعا مانگتے ہیں، ہر روز مانگتے ہیں، ہر مسلمان مانگتا ہے، ہر رکعت میں مانگتا ہے۔ اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم اکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نعوذ باللہ اسلام کی نفی کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو ہے ہی اسلام، یہودیت اور عیسائیت کوئی دین نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا۔ ما کان ابراہیم و یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بہت واضح آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو تم، وہ تو حنیف مسلم تھے، وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے۔ تو یہ جو کر کے اس طرح سے پھر پہلے متحدہ عرب امارات نے تسلیم کیا، پھر بحرین نے کیا، پھر اس کے بعد مراکش اور سوڈان نے کیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ جی اور آگے اس کو بڑھایا جائے، تو یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے، کوئی اور بھی نہیں کرے گا، اور پاکستان تو کسی صورت بھی اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ 25 کروڑ مسلمانوں کا ایک ایک فرد ہے اس راستے کے اندر رکاوٹ بنے گا، یہ ہمارے حکمران سمجھ لیں۔ اور کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی نام کے اوپر اس کو تسلیم کروانے کی بات کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقدس نام اسرائیل جیسی ناپاک ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہت شکریہ پراچا صاحب، اپنی گفتگو آپ کے ساتھ اسی جملوں پہ ختم کروں گا۔ حکیم الامت نے کہا تھا شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ امت مسلمہ ایک امت واحدہ بن کر امت ملت کفر کے مقابل کھڑی بھی رہے گی اور فتح بھی حاصل کرے گی۔ حاضرین محترم، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کی گفتگو ہم نے سنی۔ ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ، ہماری ویب سائٹ پہ اپنی تنقید، آراء، تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔